الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من قال کنت نبیا وآدم بین الماء والطین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل رب زدنی علما صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات، آج موضوع ہے علم دین کی فضیلت اور اہمیت۔ یہ درست ہے کہ علم کی دنیا بہت وسیع ہے اور کوئی بھی علم جو انسانی فلاح اور بہتری کے لیے کام آئے وہ علم صحیح کے دائرے میں آتا ہے، لیکن سب سے افضل ترین علم جو ہے وہ دین کا علم ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ کل رب زدنی علما، اے میرے حبیب آپ مجھ سے دعا کریں کہ اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا حکم ہے کہ آپ مجھ سے علم کے اضافے کی دعا مانگا کریں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ اس آیت سے علم کی فضیلت واضح ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی چیز کے اضافے کی دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا، یعنی بے شمار دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں لیکن کسی چیز میں اضافے کی دعا کا حکم نہیں دیا، صرف ایک ہی دعا کا حکم دیا کہ آپ مجھ سے علم کے اضافے کی دعا مانگا کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ عام مومنوں کی نسبت ہم نے اہل علم مومنوں کے کئی درجات کو بلند فرما دیا ہے۔ اس آیت کے ماتحت حبر الامت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ عام مومنوں کی نسبت اہل علم مومنین کے اللہ تعالیٰ قیامت میں 700 درجے بلند فرمائے گا۔ کوئی 1 2 3 درجے نہیں بلکہ 700 درجے ان کے اللہ تعالیٰ میدان محشر میں بلند فرمائے گا۔ پھر عالم کی عظمت تو بہت دور کی بات ہے، طالب علم جو قرآن یا حدیث یا علوم دینیہ پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، اس طالب علم کی شان کتنی ہے۔ یہ حدیث ہے ترمذی شریف میں کہ حضور نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ، کہ جو علم کے حصول کے لیے کسی رستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے رستے پہ خود بخود چلا دیتا ہے۔ یعنی طالب علم گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے رستے پہ چلا، حضور نے فرمایا وہ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت کے رستے پہ چلا دیا ہے۔ اور فرمایا ان الملائکۃ لتضع اجنحتها لطالب العلم، کہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے طالب علم بن کے، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ فرشتوں یہ میرا دین پڑھنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دو۔ یہ صحیح حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے کہ علم دین حاصل کرنے والے طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ من جاءہ الموت وہو یطلب العلم لیحجج بہ الاسلام فبینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، ایک شخص علم دین حاصل کر رہا تھا، کس لیے؟ مقصد اس کا دنیاوی نہیں تھا، کوئی تسنو کے لیے، شو کے لیے، عالم کہلانے کے لیے یا پیسہ کمانے کے لیے نہیں، صرف اس لیے علم دین حاصل کر رہا تھا کہ میں علم حاصل کر کے اسلام کو ایک نئی زندگی عطا کروں گا، اسلام میں اور زیادہ کوشش کروں گا اسلام کی اشاعت کی۔ تو حضور نے فرمایا، اور اسی دوران موت آ گئی، پڑھ رہا تھا علم دین حاصل کر رہا تھا کہ موت آ گئی۔ حضور نے فرمایا بینہ وبین النبیین درجۃ واحدہ، کل جنت میں
اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا. اوپر انبیاء ہوں گے, نیچے وہ طالب علم کا درجہ ہوگا جو علم دین حاصل کرتے کرتے اسے موت آ گئی. عالم ابھی بنا نہیں, علم دین پڑھ رہا تھا. تو خود اندازہ لگائیں کہ جو دین حاصل کرنے کی راہ پہ چل پڑتا ہے, کسی دارالعلوم یا مدرسے میں آ جاتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے, ارادہ اس کا تھا کہ اسلام کو نئی زندگی دوں گا, تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا مقام عطا فرماتا ہے کہ اللہ کے نبی و رسول جو جس درجے میں ہوں گے اس سے صرف ایک درجہ نیچے وہ طالب علم جو دین حاصل کرتے کرتے موت آ گئی اس کا درجہ ہوگا. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے, آپ نے فرمایا من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع. جو علم دین حاصل کرنے کے لیے چل پڑتا ہے, جب تک واپس نہیں آتا وہ یوں سمجھے کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہوں. فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کا اس کو ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا جو دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے. پھر حضور کی حدیث ہے کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا نزلت علیہم السکینہ وحفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ وذکر اللہ فی من عندہ. کہ جب کسی بھی اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں لوگ جمع ہوتے ہیں, وہاں قرآن پڑھتے پڑھاتے ہیں, اس کے معنی سمجھتے سمجھاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان پر 4 انعام بیک وقت فرماتا ہے. پہلا انعام کیا ہے؟ نزلت علیہم السکینہ. اللہ فرماتا ہے فرشتوں ان سب کے دلوں پہ سکون نازل کر دو, چین نازل کر دو, اطمینان نازل کر دو. پہلا انعام نزلت علیہم السکینہ. پھر فرمایا وغشیتہم الرحمہ, اللہ حکم دیتا ہے کہ رحمت ان کو گھیر لے. تیسرا فرمایا وحفتہم الملائکہ, فرشتے اس پوری محفل کو آ کے گھیر لیتے ہیں. 3 اور چوتھا فرمایا ذکر اللہ فی من عندہ, اللہ فرشتوں کی محفل سجا کے ان کا ذکر کرتا ہے. فرشتوں تمہیں پتہ ہے پاکستان میں فلاں ضلع میں فلاں شہر میں فلاں مسجد میں میرے فلاں 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 بندے میرے قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھا رہے ہیں. کتنی بڑی بات ہے کہ ایک حاضری مدرسے میں رجسٹر میں لگ رہی ہے اور ایک حاضری وہ ہے جو رب کے ہاں لگ رہی ہے کہ رب فرشتوں کی محفل میں ایک ایک بندے کا نام لے کر فرما رہا ہے میرا فلاں بندہ بھی قرآن پڑھ رہا ہے, فلاں بھی پڑھ رہا ہے, فلاں بھی پڑھ رہا ہے اور فلاں بھی پڑھ رہا ہے. پھر توجہ فرمائیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے, آپ نے فرمایا تدارس العلم من اللیل خیر من احیائہا. بہت بڑی فضیلت ہے. حضور نے فرمایا علم دین کا ایک گھڑی پڑھنا پڑھانا خیر من احیائہا, ساری رات کی عبادت سے افضل والا ہے. پوری رات اگر زندہ کرے, پوری رات نفل پڑھتا رہے اور ادھر ایک گھڑی ایک لمحہ علم دین اس نے پڑھا یا پڑھایا, تو اس ایک گھڑی کا ثواب عابد کی ساری رات کے نفلوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے. اب اس پر مولا علی قاری لکھتے ہیں نا کہ ایک گھڑی آپس میں علم کا تکرار کرنا, استاد کا پڑھانا, شاگرد کا پڑھنا, کتاب تصنیف کرنا, کتاب کا مطالعہ کرنا, ساری رات کی عبادت سے افضل والا ہے. یعنی 2 طالب علم بیٹھ کے آپس میں تکرار کر لیا, کسی طالب علم نے مطالعہ کر لیا, کسی استاد نے پڑھا دیا, ایک گھڑی, یعنی گھڑی کتنا ہوتا ہے, لحظہ, منٹ ہو گیا, سیکنڈ ہو گیا, 2 منٹ ہو گئے, یعنی اس منٹ کے مقابلے میں پوری رات کتنا فرق ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساری رات ایک عابد اور صوفی نفل پڑھتا رہے اور دین کے طالب علم یا استاد شاگرد یا صرف استاد مطالعہ کرے, طالب علم مطالعہ کرے, استاد پڑھائے, شاگرد پڑھے, کتاب تصنیف کرے, اس کی ایک گھڑی اس عابد کی ساری رات کی عبادت سے افضل والا ہے. پھر توجہ فرمائیے, پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے. یہ حدیث جو اب پڑھ رہا ہوں یہ ترمذی میں بھی ہے, ابو داؤد میں بھی ہے, ابن ماجہ میں بھی ہے. حدیث کیا ہے؟ حضور نے فرمایا ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض. جو عالم ہوتا ہے اس کے لیے آسمان کی بھی ساری مخلوق اور زمین کی بھی ساری مخلوق اللہ سے دعائے مغفرت کرتی ہے. پہلا انعام ان العالم یستغفر له من فی السماوات ومن فی الارض, آسمان کی ساری مخلوق اور زمین کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے. پہلی بات والحیتان فی جوف الماء,
پانی کی گہرائیوں میں مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. 2 فرمایا ان فضل العالم علی العابد کفضل القمر لیلۃ البدر علی سائر الکواکب. اور عالم کی فضیلت عابد پہ یوں ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت عام ستاروں پر ہے. کتنی باتیں آ گئیں؟ 3. چوتھی فرمایا ان العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے ورثوں کے وارث علماء ہوتے ہیں. وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِینَارًا وَلَا دِرْہَمًا إِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ. انبیاء کا ورثہ دینار نہیں ہوتے، درہم نہیں ہوتے، انبیاء کا ورثہ علم ہوتا ہے، اور اس ورثے کے وارث علماء ہوتے ہیں. انبیاء کے ورثوں کے وارث علماء ہوتے ہیں، اور انبیاء کا ورثہ درہم دنانیر نہیں ہوتے بلکہ ان کا ورثہ علم ہوتا ہے. اب توجہ فرمائیے، یہ تو حدیث تھی کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی ساری مخلوق اور پانی کی مچھلیاں دعائے مغفرت کرتی ہیں. ایک بات. اور عالم کی فضیلت عابد پہ یوں ہے جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پہ ہے. اب آئے محدثین، انہوں نے اس کی وضاحت فرمائی. مولا علی قاری آئے، انہوں نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر کیوں ہے. انہوں نے کہا کہ عابد چاہے 1000 سال عبادت کرے، اس کی عبادت کا اوروں کو کیا فائدہ، صرف اپنی ذات کو فائدہ ہوگا. اسی طرح ستاروں کی روشنی صرف ان کے لیے ہوتی ہے، صرف اسے نہیں ہوتا بلکہ اس کے علم کے نور سے ایک جہان فائدہ حاصل کرتا ہے. لوگ مسائل پوچھتے ہیں، حرام حلال کی باتیں پوچھتے ہیں، وہ واز کرتا ہے تو اس کا علم کا جو نور ہوتا ہے وہ لوگوں تک پہنچتا ہے. اور عابد کا عبادت کا فائدہ صرف اس کی ذات کو ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا کہ عالم کی فضیلت عابد پر ہے. پھر عالم کو چاند سے تشبیہ کیوں دی گئی؟ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ چاند کی روشنی بھی دوسروں کو فائدہ پہنچاتی ہے اور ستاروں کی روشنی صرف ان کے اپنے تک ہوتی ہے. اس لیے چاند سے علماء کو تشبیہ دی گئی اور عابد کو ستاروں سے تشبیہ دی گئی، کیونکہ ستاروں کا بھی صرف ان کی ذات کو نور کا فائدہ ہوتا ہے اور عابد کی عبادت کا بھی صرف اس کی ذات کو فائدہ ہوتا ہے. پھر توجہ فرمائیے، پھر مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ پانی کی مچھلیاں کیوں دعا کرتی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ علماء حق کے دم قدم کی برکت سے پانی اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے. اور حدیث ہے بہم تم ترون بہم ترزقون. علماء حق کے دم قدم کی برکت سے اللہ بارشیں بھی دیتا ہے، اللہ مخلوق کو رزق بھی دیتا ہے. جب پانی کی مچھلیوں کی زندگی کا مدار پانی پر ہوتا ہے اور پانی جو ہوتا ہے وہ علماء کے دم قدم کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. اس لیے پانی کی مچھلیاں علماء کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں. کہ ان کے لیے کیوں دعا کرتی ہیں؟ کہ ان کی برکت سے پانی ملتا ہے اور پانی ان کی زندگی کے لیے ضروری ہوتا ہے. پھر توجہ فرمائیے، پھر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں کہ عالم کیوں تشبیہ دی گئی. انہوں نے کہا چاند کی روشنی کا بھی دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے اور عالم کے علم کا بھی دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے. پھر توجہ فرمائیے کہ ماشاءاللہ آپ بندیال میں رہتے ہیں لیکن کم دوستوں کو ہمارے اس تعلیمی نظام کی معلومات ہوتی ہیں. آج یہ بھی آپ کو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے سال 115 طالب علم درس نظامی 8 سالہ ہمارا سلیبس ہے جس کو گورنمنٹ پاکستان نے ایم اے اسلامیات ایم اے عربی کے برابر تسلیم کیا ہوا ہے. ہم 8 سال یہاں پڑھاتے ہیں. باقاعدہ ہمارا لاہور میں بورڈ ہے، اس کی طرف سے عملہ یہاں آ کے امتحان لیتا ہے. 8 امتحان ہوتے ہیں اور 8واں جو امتحان جو لڑکے کلیئر کرتے ہیں ان کو گورنمنٹ ان کو اس بورڈ کی طرف سے جو ڈگری دی جاتی ہے تنظیم المدارس کی طرف سے، اس کو یونیورسٹیوں نے باقاعدہ لکھ کے دیا ہوا ہے کہ ایکول ٹو ایم اے اسلامیات اور ایم اے عربک. تو یہ ہم 8 سالہ سلیبس پڑھاتے ہیں. اس میں 115 طالب علم یہاں رہائشی رہے پچھلے سال اور 70 کے قریب طالب علم ناظرہ اور حفظ میں جہاں رہائش پذیر رہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اساتذہ جو ہیں ہمارے پاس درس نظامی کے 8 اساتذہ ہیں اور حفظ و ناظرہ میں 2 قاری صاحبان ہیں، 2 ٹیچر ہیں، چوکیدار ہے، 2 باورچی ہیں اور طالبات ونگ شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو 80 کے قریب طالبات زیر تعلیم ہیں جس میں کم از کم 8 یا 10 کے قریب لڑکیاں حفظ کر رہی ہیں، باقی ناظرہ پڑھ رہی ہیں. اور ساتھ ہم نے ایک ٹیچر کا اہتمام کیا ہوا ہے جو پہلی سے لے کر 8ویں تک جو لڑکیاں جہاں پڑھنا چاہیں انہیں سکول کی تعلیم دیتی ہیں. پھر صرف درس نظامی اور حفظ نہیں، زور سے اثر تک ہمارے کچھ طالب علم جو سینئر ہیں
پڑھے ہوئے ہیں وہ پڑھاتے ہیں اور 2 ٹیچر ہیں. پہلی سے لے کر BA تک فری ان کو ہم BA تک اسکول کی تیاری بھی کراتے ہیں. اور اس سال سے ہم نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ایک بہت اچھے قابل 10 سالہ تجربہ کا جو تجوید پڑھانے کا تجربہ ہے، 1 سالہ تجوید کا کورس بھی اس سال سے شروع ہو رہا ہے. اور ساتھ ہی اس سال یہ بھی پروگرام ہے کہ کمپیوٹر کے ابتدائی کورسز جو ضروری ہوتے ہیں، جو خصوصاً نیٹ پہ زیادہ تر جو تقاریر وغیرہ کے سلسلے میں آج کل ایک چل رہا ہے رواج اور طریقہ کار چل رہا ہے، عصر سے شام تک اور تو کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، اس میں وہ کمپیوٹر کی ان کو ٹریننگ بھی دیں گے. اور اللہ کے فضل و کرم سے صرف یہ 2 بندیال میں ہی نہیں، اڈا پر ہم نے کوشش کی، بندیال اڈا پر فیصل آباد سے ہم مفتی محمد امیر مظہری صاحب بہت ہی فاضل مدرس ہیں، ان کو لے کر آئے. اور 10 سال ہو چکے ہیں قید آباد میں ہمارے اس مدرسہ کی شاخ کو. اب اللہ کے فضل و کرم سے ان کے ساتھ 5 اور مدرس پڑھا رہے ہیں، یعنی 6 مدرس وہاں درس نظامی کی تعلیم دے رہے ہیں. اور وہاں بھی زور سے اثر تک سکول کی تعلیم کا اہتمام ہے. اور وہاں 45 لڑکے جو ہیں وہ علوم دینی حاصل کر رہے ہیں. پھر غریب کالونی میں ہم نے ہی والد صاحب قبلہ کی کوششوں سے 4 کنال کا ایک پلاٹ تھا، وہ گورنمنٹ سے ہم نے لے کر وہاں مسجد تعمیر کرائی. وہاں بھی ہم نے مدرسہ قائم کیا. وہاں 80 کے قریب لڑکے حفظ کر رہے ہیں، 3 قاری ہیں. اور 2 سال یا 3 سال قبل ہم نے شعبہ درس نظامی شروع کیا، اس میں 3 استاد ہیں اور 30 طالب علم درس نظامی کے، 80 طالب علم حفظ کا. اور وہاں بھی زور سے اثر تک سکول کی تعلیم ہے. پھر دوستوں کا خیال تھا کہ لائن کے پار قید آباد اسٹیشن کے پار جگہ ہے، وہاں ہم نے 30 مرلے لے کر وہاں بلڈنگ بنائی، بہت بڑا ہال، 1-2 کمرے، ٹائلٹس، گیٹ، 4 دیواری برتھی اس کی. اور وہاں 30 کے قریب لڑکے ہیں اور قاری صاحب وہاں حفظ کا شعبہ چلا رہے ہیں. 3 مدرسے اللہ کے فضل و کرم سے قید آباد میں ہمارے کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو ذہن میں ہوگا، پچھلے ایک دفعہ ہمارے MPA صاحب آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا سسٹم ہے آپ کے مدرسے کا. میں نے بتایا جی کہ ہم جہاں حفظ و ناظرہ پڑھاتے ہیں، پہلی سے لے کر BA تک سکول کی تعلیم دیتے ہیں. اس کے بعد درس نظامی کا 8 سالہ سلیبس جس کو گورنمنٹ پاکستان نے M اسلامیات M عربی کے برابر رکھا ہوا ہے، ہم اس کی تعلیم دیتے ہیں. اور میں نے کہا کہ میں بڑے فخر سے دعویٰ کر سکتا ہوں کہ گومل یونیورسٹی سے لے کر پنجاب یونیورسٹی تک گورنمنٹ کے کسی ادارے میں اتنی سہولتیں نہیں ہیں جتنی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے دی ہوئی ہیں. بڑے حیران ہوئے. میں نے کہا کہ بعد ڈگری کالج ہے جہاں میں پڑھاتا رہا ہوں، 2 کروڑ اس کا سالانہ بجٹ ہے، لیکن وہاں اسٹوڈنٹس کے لیے سردیوں میں کوئی ہیٹر نہیں، بلکہ پرنسپل کے لیے بھی گیس کے ہیٹر کا کوئی اہتمام نہیں. عارضی طور پر کہیں سے وہ ہیٹر لے آتے ہیں، بجلی کا لگاتے ہیں، کچھ دیر کے لیے پھر بند. اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے مسجد میں ہیوی ہیٹر لگائے ہوئے ہیں، جب بھی سردی ہوتی ہے طالب علم اپنی مرضی کے مطابق چلاتے ہیں. پھر آپ یہ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی چند مساجد میں یہ اپنا کنٹرول شیڈوں والے کولر لگے ہوئے ہیں. اس سال بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ان پر 1.5 لاکھ خرچ کیا ہے. اور جب شدید گرمی ہوتی ہے، سامن کا موسم ہوتا ہے یا ہاڑ کا، جب بھی اساتذہ چاہتے ہیں یہ چلتے ہیں. میں نے کہا کسی گورنمنٹ کے ادارے میں، کسی کالج میں دکھا دیں کہ اسٹوڈنٹس کے لیے کولروں کا انتظام ہو یا ہیٹروں کا انتظام ہو. پھر میں نے گجرات میں دیکھا تھا پانی ٹھنڈا کرنے کا پلانٹ، وہاں سے ہم نے مستری بلوائے اور یہاں جو پلانٹ آپ کے سامنے لگا ہوا ہے یہ پلانٹ لگایا. یہ بڑا اس کا عام سادہ سا سسٹم ہے کہ جلدی خراب نہیں ہوتا، اور کم از کم یہ 150 گیلن کی ٹینکی ہے جو 1 گھنٹے میں ٹھنڈی کر دیتا ہے. اب تو یہاں کافی لگ گئے ہیں، وہ سب اسی کی وجہ سے لگے ہیں. اور جس مستری کو ہم نے یہاں سمجھایا تھا، مستری فضل، اسی کی کو اس نے یہاں لگائے ہیں. بہرحال سب سے پہلے ہم نے شروع کیا تو 24 گھنٹے طالب علموں کے لیے ٹھنڈا پانی میسر ہے. پھر ہم نے اپنے باورچیوں سے کہا کہ ہوٹل کے لیول کا کھانا ہونا چاہیے. کسی دن آپ آ کے چیک کریں، اللہ کے فضل و کرم سے اگر ہوٹل سے کم ہو تو ہم جرمانہ دیں گے. کوئی فیس نہیں، نہ ماہوار فیس، نہ داخلہ فیس، نہ سالانہ فیس. بلکہ جو غریب طالب علم ہوتے ہیں ہم ان کی کپڑوں کا بندوبست کرتے ہیں، علاج بھی کرواتے ہیں. اور میٹرک کے لیے داخلہ، FA کے لیے داخلہ، BA کا داخلہ، تنظیم کے داخلے وہ بھی ہم خود دیتے ہیں. پھر 3 کوارٹر 5-7 مرلے کے ہم نے مدرسین کے لیے پچھلے چند سالوں میں تیار کیے ہیں. 3 کوارٹر لڑکیوں کے لیے 4 کمرے اور بہت بڑا برآمدہ، بہت بڑی حویلی، کم از کم 4 کنال کا وہ ایریا ہے، وہ ہم نے کور کر کے وہاں لڑکیوں کی جو تعلیم ہے ہم کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کا کیا کام ہے؟ پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو یہاں پڑھائیں.
وہاں جا کے صرف سکول کی تعلیم حاصل کرتی ہیں، یہاں ناظریں پڑھیں، حفظ پڑھیں۔ آپ خود سوچیں، ایک بچی صبح گانے لگا کر، فلم دیکھ کر، گانے سن کر یا اٹھ کے بیٹھ جائے اور وہ گھر کے کام کاج شروع کرے، ایک بچی صبح اٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے اور اللہ کے قرآن کو پڑھے، صبح نماز پڑھے، اس کے گھر کا آغاز، اس میں کتنی برکت اور اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ بچے کو جب اٹھائے گی، اس کو دودھ پلائے گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت کا نزول ہوگا اس پر۔ تو آپ اپنی بچیوں کے لیے پڑھائیں، پھر بچوں کو پڑھائیں۔